بالاحترام شیوخ الحدیث صاحبان، پیران اعظام، حفاظ کرام اور علماء کرام اور جامعہ حاضہ کے مہکتے ہوئے پھولوں اور حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری جو نیت تھی وہ یہ تھی کہ آج میں نے سننا ہے، اور میرے بھی پسندیدہ، آپ سب کے پسندیدہ پیر اجمل قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ انہوں نے آنا تھا، اور لازم بات ہے انسان ارادے کرتا ہے اور بعض اوقات اللہ کا حکم اور ہوتا ہے۔ تو ان کی ہمشیرہ، ان کو دل کا دورہ پڑا جس کی وجہ سے وہ آئی سی یو میں ہیں، اور لازم بات ہے ایسے موقع پر پھر آنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہوتا، اس لیے اسی مجبوری کی وجہ سے وہ نہ آ سکے۔ تو انہوں نے بات کرنی تھی تو اس کا مزہ اور ہوتا، لیکن آپ کے گوش گزار چند باتیں جو ہے وہ کرنا چاہوں گا، اور مختصر وقت کے لیے، اور پھر اجازت بھی چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بات بولنے کی اور پھر اس حق بات کو ہم سب کو اپنے دلوں میں اسے جگہ دینے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق نصیب فرمائے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ وَهُوَ الْغَفُورُ، وہ رب جو ہے وہ رب بہت بخشنے والا ہے، الودود، اور بخشتا بھی ہے اور محبت بھی فرماتا ہے۔ اور جس طرح حدیث قدسی کا ایک حصہ ہے کہ یا ابن آدم، اے ابن آدم، انا لکا محب، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اے ابن آدم، فَبِحَقِّي عَلَيْكَ كُنْ لِي مُحِبًّا، تو میری اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تو بھی مجھ سے محبت کرنے لگ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے حبیب علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائے، اور چونکہ یہ ساری چیزیں ہمیں نصیب ہوئی ہیں کس کی بدولت؟ محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی بدولت۔ تو سب سے پہلے اللہ تعالی حضور کی محبت اور حضور کے صدقے سے اللہ تعالی ہمیں اپنی محبتیں عطا فرما دے۔ ھذا من فضل ربی، یہ اللہ تبارک و تعالی کا فضل ہے۔ کچھ لوگ ایمان سے بھی نہ آشنا ہیں، اور کچھ لوگ جو ایمان سے آشنا ہیں ان میں بھی مختلف کیٹیگریز ہیں، کوئی کیا کر رہا ہوگا، کوئی کیا کر رہا ہوگا، لیکن ایک رتبہ ہے، ایک درجہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی کچھ لوگوں کو عطا فرماتا ہے، اور پھر حدیث شریف میں ہے کہ ایسے لوگوں پر پھر رشک بھی کرنا چاہیے۔ ایک جس کو اللہ تبارک و تعالی نے مال عطا کیا ہو، اور آنا اللیل و آنا النہار وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رستے میں اس مال کو خرچ کرتا چلا جائے، اور دوسری وہ ہستیاں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے
علم کی دولت سے آشنا کرا دیا، علم کی دولت سے مالا مال کرا دیا، اور پھر وہ اس تعلیم اور تعلم میں اپنی زندگیاں گزار دیتے ہیں، اور پھر روز قیامت جس طرح مسند امام اعظم کی حدیث شریف اس پر دال ہے کہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ یہ علم والے جو ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے لائے گا اور ان سے فرمائے گا کہ میں نے تمہیں جو علم کی دولت سے نوازا تھا وہ ویسے نہیں نوازا تھا، بلکہ میں تمہارے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا تھا، جاؤ آج میں نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے، اب آج کے بعد تمہارا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ تو ہم جو حق ہے، حقیقت ہے، چونکہ شیطان بھی راستے میں لگا ہوتا ہے، اس حق کو پانے کی کوشش ہر کوئی کرتا ہے، لیکن منزل مقصود پر کوئی کوئی پہنچتا ہے۔ آج جو بچے قرآن کو الحمد سے لے کر والناس تک انہوں نے اپنے سینوں کی زینت بنایا ہے، آج وہ بچے مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آج وہ علماء کہ جنہوں نے بخاری، مسلم، سیاہ ستہ کی کتابوں کو فقہ، اصول فقہ، یہ ساری چیزوں سے گزر کر آج جو ختم بخاری شریف ہے اور انہوں نے علم کو اپنے سینوں سے لگایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں اور عمل میں برکتیں پیدا فرمائے۔ اور یہ صرف ابتدا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ آپ کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک لحظہ دین کی خدمت میں گزرے، ایک ایک لمحہ، ایک ایک لحظہ روح کی تازگی کی کوششوں میں گزرے، اور اس دنیا سے جب جانا ہو تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ پیارا کلمہ ہماری زبانوں پر جاری و ساری ہو۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ غشی کھا کر زمین پر آ جاتے ہیں، اور جو ساتھی ہیں وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بس آخری وقت ہے، اور سب کلمے کا ورد کرنے لگتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کہتے ہیں کہ یہ ورد سارے کر رہے ہیں، اتنے میں امام احمد ابن حنبل وہ فرماتے ہیں لا لیس بعد، لا لیس بعد، ابھی ایسی بات نہیں ہے۔ وہ لوگ ہیں حیران و پریشان کہ وہ احمد ابن حنبل جنہوں نے اپنی تمام عمر گزار دی دین کی خدمت میں، جنہوں نے جو قربانیاں دی ہیں شاید ہی اسی طرح کی قربانیاں کوئی دے سکے، آج ہم کہہ رہے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور امام احمد ابن حنبل ان کی زبان میں ہے لا لیس بعد، ابھی ایسی بات نہیں۔ سب حیران و پریشان۔ کچھ دیر گزرتی ہے، امام احمد ابن حنبل ہوش میں آتے ہیں اور پوچھتے ہیں مجھ سے کوئی بات کر رہا تھا، تو لوگ بتاتے ہیں کہ جی ایسی ہی بات تھی، ایسی ہی بات تھی، ہم تو لا الہ الا اللہ کا ورد کر رہے تھے اور آپ کی زبان سے نکلا تھا لا لیس بعد۔ تو حضرت امام احمد ابن حنبل بولے کہ میں تم سے بات نہیں کر رہا تھا، بلکہ جب میں غشی کھا کر گرا تو شیطان سامنے آیا، اور وہ عاد علی اصبعیہ کما قال، کہتے ہیں وہ اپنی یہ انگلی جو ہے اس کو کاٹ رہا تھا اور کہہ رہا تھا یا ابن حنبل، اے ابن حنبل اسلمت منی، تو مجھ سے بچ گیا ہے، نجوت منی، تو مجھ سے نجات پا گیا ہے۔ اور کہتے ہیں وہ کیوں کہہ رہا تھا؟ اس لیے کہ آخری وقت میں یہ گمان لے کر اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں جاؤں کہ یہ تو میرا کمال تھا کہ میں شیطان سے بچ گیا۔ کہتے ہیں یہ اس کا آخری چال تھا، اس کی آخری
چال تھی یہ کہ جسے وہ آزما رہا تھا، جسے وہ استعمال کر رہا تھا۔ حضرت امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں الان اقول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہ تو شیطان کی چال تھی، میں اس کا جواب دے رہا تھا لا لیس بعد، اے شیطان ابھی میں تیرے شکنجے سے باہر نہیں نکلا۔ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کہتے ہیں یہ جب کہہ دیتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی روح کفسری انسری سے پرواز کر جاتی ہے۔ اور پھر کہتے ہیں غالباً 200 سال بعد یا کتنے سال بعد حضرت ابو جعفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی قبر کے پاس ہی ان کی قبر کھودی جا رہی تھی۔ کہتے ہیں اس کی دیوار شک ہوئی، لوگوں نے دیکھا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا جسم بالکل صحیح سلامت ہے، اور جس طرح کہ زندہ کا جسم ہوتا ہے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جسم بھی اسی طرح ہے۔ یہ کس چیز کی برکتیں ہیں؟ یہ دین کی خدمت کی برکتیں ہیں۔ یہ کس چیز کی برکتیں ہیں؟ یہ دین کے لیے قربان ہونے کی برکتیں ہیں، دین کے لیے کوششیں کرنے کی برکتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی وہ جو بزرگ ہیں نا، وہ جو ہستیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے نقش قدم پر ان حافظوں کو، ان کے نقش قدم پر یہ جو آج علماء بن کر یہاں سے فارغ ہونے جا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے نقش قدم پر ان کو بھی چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، اللہ تبارک تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ بڑی محبت کرنے والا ہے۔ علماء میں سے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور علماء پر یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان پر کبھی کوئی خاص کیفیت طاری ہو جاتی ہے، تو یہی کیفیت حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر بھی طاری ہوگی۔ اور یہ گلیوں میں پھرا کرتے تھے، ان کی زبان پر یہی ہوتا تھا من ذهب بقلبی، میرے دل کو کون لے گیا، من خطف بقلبی، میرے دل کو کون لے گیا۔ کہتے ہیں یہی کیفیت تھی ان کی۔ اور صبح کا وقت ہے، سورج جو ہے وہ نکلا ہوا ہے اور ابھی بس سورج پھوٹا ہے، اور کہتے ہیں یہ اسی انداز میں اور یہی کہتے جا رہے ہیں من ذهب بقلبی من خطف قلبی، کون میرے دل کو لے گیا، میرے دل کو کیا ہو گیا۔ کہتے ہیں یہی صدائیں ہیں، اور امام حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی حالت میں اور اسی کیفیت میں گلیوں سے گزر رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ گلی سے گزر رہے ہیں، وہاں پر ایک ماں اور اس کے بیٹے کا جھگڑا ہو رہا ہے، ایک ماں اور اس کے بیٹے کا جھگڑا ہو رہا ہے، بچہ ہے۔ ماں کہتی ہے کہ ابھی صبح ہو گئی ہے اور سورج جو ہے وہ بھی نکل آیا ہے، آج پھر تم نے اپنے جو تمہارے لوفر اور جو تمہارے جو آوارہ دوست ہیں ان کے ساتھ پھر تم نے پھرنا ہے، ان کے ساتھ نہ پھرو۔ وہ بیٹا ہے، وہ کہتا ہے بچہ ہے، کہتا ہے وہ تو میرے دوست ہیں، میں ان کے ساتھ پھروں گا۔ کہتے ہیں اتنے میں ماں جو ہے ماں اسے مارنے لگتی ہے، اور ماں اسے جب مارنے لگتی ہے وہ گرتا ہے اور اٹھتا ہے اور پھر باہر نکل جاتا ہے، ماں دروازہ بند کر دیتی ہے۔ وہ بچہ کچھ دور چلا جاتا ہے اور پھر واپس آ جاتا ہے، ماں کے در پر، ماں کے دروازے پر بیٹھ جاتا ہے، اور پھر درد بھری آواز میں رو رو کر ماں کو پکارتا ہے، ماں میں تو تیرا وہی بیٹا ہوں، وہی چہیتا بیٹا ہوں، میں تمہارا وہی بیٹا ہوں کہ لوگ جب مجھے رلاتے تھے نا، اے ماں تو آ کر میرے جو آنسو ہوتی تھی نا انہیں پونچھ لیتی تھی، آج تو نے مجھے رلایا ہے، میرے آنسوؤں کو پونچھنے والا کون ہوگا۔ اے ماں جب میرے کپڑے میلے ہو جایا کرتے تھے، کوئی میلہ کر دیتا تھا تو ماں تیرے پاس آ جاتا تھا، تو میرے میلے کپڑوں کو صاف کر دیا کرتی تھی۔ اے ماں جب سب دروازے میرے لیے بند ہوتے تھے نا، اے ماں تیرا دروازہ تو میرے لیے ہمیشہ کھلا رہتا تھا۔ ماں
آج تیرا دروازہ بھی بند ہو گیا ہے، ماں میرے لیے یہ دروازہ کون کھولے گا؟ کہتے ہیں اس کے درد کی داستان، اس بچے کے درد کی باتیں جب ماں نے سنی نا تو ماں نے دروازہ کھول دیا، دروازہ بھی کھل گیا اور ماں کا سینہ بھی اس بچے کے لیے کھل گیا۔ اور ماں اپنے بچے سے کہتی ہے، بچے میں تجھ سے کبھی ناراض تو نہیں ہوئی۔ وہ ماں کہ جو بچے سے محبت کرتی ہے، والدین بچوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن کئی گنا بڑھ کر ایک ذات ہے، ایک ہستی ہے، وہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات۔ وہ تو ہر چند بہت ہی زیادہ محبت کرتی ہے اپنے بندوں سے۔ کہتے ہیں جب انسان اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف رجوع کرے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ کتنی محبت کے ساتھ اس کی طرف آئے گا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے جب یہ سارا معاملہ دیکھا اور سنا نا تو حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بولے کہ وجدت من خطف، محبتوں کے ساتھ کرے گا۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے لو يعلم الموردون انتظاری لہم وشوقی الى ترک معاصیہم، کہ یہ مجھ سے منہ پھیرنے والے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے مجھ سے منہ پھیرنے والے اگر انہیں پتا چل جائے، انتظاری لہم، کہ میں کس طرح ان کے انتظار میں ہوں کہ کب میرا بندہ پلٹ کر تیری بارگاہ میں آئے گا، وشوقی الى ترک معاصیہم، اور انہیں اگر پتا چل جائے کہ میں کس طرح انتظار میں ہوں، میری شوق، میرا اشتیاق ان کے گناہوں کے ترک کرنے کے لیے کتنا ہے، لَتَقَطَّعَتْ أَوْصَالُهُمْ فِي حُبِّي، کہتے ہیں ان کے جو یہ جوڑ ہے نا، جوڑ میری محبت میں اگر پتا چل جائے نا انہیں، یہ جوڑ جو ہے نا، یہ جوڑ لَتَقَطَّعَتْ أَوْصَالُهُمْ فِي حُبِّي، میری محبت میں یہ جوڑ جو ہے نا ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، وَلَمَاتُوا شَوْقًا إِلَيَّ، اور پھر ان کی ایک آرزو بس یہی ہو کہ موت کب آئے گی کہ اس رب کریم سے میری ملاقات ہو جائے۔ کب؟ جب انسان کو پتا چل جائے کہ رب اس سے کتنی محبت کرتا ہے، رب اس کے پلٹنے کا کتنا انتظار کر رہا ہے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہی وہ ذات ہے کہ جو بخشنے پہ آئے نا تو پھر بہت زیادہ بخشتی ہے۔ وہی وہ ذات ہے کہ وہ ہمارے ساتھ محبتیں رکھتی ہے، ہمارے ساتھ محبت کرتی ہے۔ اور یا ابن آدم، اے ابن آدم، انا لک محب فبحقی علیک کن لی محبا، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اور میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میرے بندے تو بھی مجھ سے محبت کرنے لگ جائے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی، جنید بایزید ایک کتاب بہت پہلے غالباً طالب علمی کے زمانے میں نے نظر سے گزری تھی، تو بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ ایک بات کہتے ہیں کہ جنت میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ اپنا دیدار نصیب فرمائے گا، اور جنت میں سب سے بڑی لذت جس چیز کی آئے گی وہ یہی چیز ہوگی۔ کسی کو جمعے کو، ہفتے کے بعد، کسی کو جو ہے نا کسی کو آگے پیچھے، اور کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جنہیں بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا۔ اور بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جنت کی جو نعمتیں ہیں نا، جنت کی نعمتیں ہیں، یہ نعمتیں ان کی طرف اب اس کی توجہ ہو جائے ایک لمحے کے لیے بھی، اور یہ نعمتیں اللہ تبارک تعالیٰ کے دیدار میں آڑ بن جائیں۔ کہتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جنت میں اللہ تعالیٰ کے دیدار سے چند لمحوں کے لیے بھی محروم رہ جائیں گے نا، کہتے ہیں وہ اس طرح آہو فغاں کریں گے، اس طرح آہو بکا کریں گے، اس طرح فریاد کریں گے کہ کہتے ہیں کہ جہنم کے جو 7 طبقے ہیں، ان کے جو دوزخی ہیں، ان سے اپنا عذاب بھول جائے گا، ان کی جو چیخ و پکار کو سنیں گے وہ اپنے عذاب کو بھول جائیں گے۔ اور پھر ایک دفعہ ایک جگہ یہ بھی ہے کہ وہاں پر ہے ایک مقام ہو، جنت میں ایک جگہ ہے مقام ہو، وہاں پر کچھ بھی نہیں ہوگا سوائے اللہ تبارک تعالیٰ کے دیدار کے۔ اور وہی بات ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ،
کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ تعجب فرمائے گا کن لوگوں پر، ان لوگوں پر کہ جو جن کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ حکم دے گا اے فرشتوں انہیں جنت میں لے جاؤ، اور فرشتے جب جنت میں لے جانے لگیں گے نا تو وہ وہیں پر فارم ہو جائیں گے، وہیں پر جو ہے نا وہیں پر بالکل ساکت ہو جائیں گے، اور کہتے ہیں کہ پھر انہیں فرشتے جو ہے نا وہ زنجیروں سے باندھ کر پھر لے جا رہے ہوں گے، پھر بھی وہ نہیں جائیں گے، اور ان سے پوچھا جائے گا کیوں؟ عرض کریں گے پروردگار ہم نے تیری عبادتیں اس لیے تو نہیں کی تاکہ ہمیں جنت مل جائے، ہم نے تو تیری فرما برداری اس لیے نہیں کی کہ ہمیں جنت مل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر مسکرائے گا اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا ان سے کہہ دو کہ جنت میں ہی تو اسی رب کا دیدار ہوگا جس کے لیے تم نے ساری کوششیں کی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پر رحم اور کرم فرمائے، اور علماء بھی یہاں پر آئے ہیں، اور لازم بات ہے جو بزرگ ہوں تو ان کے سامنے پھر بولنا ذرا مناسب بھی نہیں ہوتا، لیکن آپ نے بٹھا دیا تو کچھ نہ کچھ بولنا جو تھا وہ ضروری تھا۔ مقامات حریری ہم پڑھتے ہیں، لازم بات ہے علماء جو ہیں وہ پھر درسیات میں اس کا شامل بھی ہے۔ مقامات حریری میں ہے کہ ایک شعر ہے بڑا پیارا، لذ بالمتاب امام الذہاب من دق باب کریم فتح، کہتے ہیں لذ بالمتاب امام الذہاب، کہتے ہیں دنیا سے جب جانے لگو نا تو توبہ کی لذت ضرور حاصل کر کے جانا، اس دنیا سے جب جانے لگو تو توبہ کی لذت ضرور اپنے ساتھ لے کر جانا، اور من دق باب کریم فتح، وہ کریم ہے، اس کے دروازے کو جو بھی کھٹکھٹاتا ہے نا تو وہ دروازہ ضرور کھولا کرتا ہے، وہ دروازہ ضرور کھولا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ التجا ہے، یہی درخواست ہے کہ یا اللہ ہمیں علم کا شیدائی بنا دے، یا اللہ تیرے جو نیک بندے ہیں ان سے یا اللہ ہمیں محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اور لازم بات ہے جس طرح وہ بزرگ کہتے ہیں کہ ہونا یہ چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا کوئی مقام بنا لو، کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا نا تو کم از کم اتنا کر لو کہ جو کوئی اللہ والا ہو نا، اللہ والا ہو، اس کے دل میں اپنے لیے تھوڑی سی جگہ ضرور بنا دینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور رحمت کی نظر ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 360 مرتبہ اللہ تعالیٰ نظر کی رحمت فرماتا ہے۔ اگر تم نے بھی ان کے دل میں اپنے لیے تھوڑی سی جگہ بنا دی نا، ان سے محبت کر کے، لازم بات ہے جن سے جو اللہ والوں سے محبت کرتا ہے تو پھر اللہ والے بھی اسے محبت کے بنا چھوڑا نہیں کرتے۔ تو جب تمہاری جگہ ان کے دلوں میں بن جائے گی نا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت ان پر پڑے گی تو تمہارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرماتا ہے اسے صلہ کیا ملتا ہے؟ کہتے ہیں صلہ اسے یہ ملتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اسے دوزخ کی آگ کے سپرد نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ اسے دوزخ کی آگ کے سپرد نہیں فرماتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے، یا اللہ علم کے میدان میں، عمل کے میدان میں یا اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو بھی قدم اٹھائیں وہ تیرے حکم کے مطابق ہو، جو بھی قدم اٹھائیں تیرے حبیب علیہ السلام کے حکم کے مطابق ہو۔ اور یا اللہ اس دنیا میں ہم رہیں تو لمحہ جو ہے وہ بڑا قیمتی ہے، کوئی لمحہ ہمارا ضائع نہ ہو۔ اس دنیا سے جب جائیں شیطان کے شر سے ہم محفوظ ہوں، اس دنیا سے جب جائیں تو کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہماری زبان پر جاری و ساری ہو کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، وما علیہ الا البلاغ المبین۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی پیارے انداز میں ہم سب کی تربیت فرما رہے تھے۔ جتنے بھی علماء کرام تشریف لا چکے ہیں، جتنے بھی حفاظ کرام تشریف لائے ہیں، جتنے بھی مفتیان کرام تشریف لائے ہیں، بزرگان دین تشریف لائے ہیں، جو لوگ یہاں اسٹیج تک نہیں پہنچ سکے، تمامی حضرات کا بھرپور
دل کی گہرائیوں سے ہم ان کا مدرسے کی جانب سے، انتظامیہ کی جانب سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ تمام کا احباب کا آنا اللہ رب العزت اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ اب تمام جو حفاظ کرام ہیں، جو علماء کرام ہیں، ان کی دستار بندی کا سلسلہ شروع ہوگا۔ بچے یہ اٹھا لو، یہ ٹیبلیں بھی ہٹا لو اور یہ اس کو ہٹا لو۔ تمام ساتھی نظم و ضبط کے ساتھ تشریف فرما ہوں۔ آج ہمارے پاس یہاں پر بڑی شخصیات موجود ہیں اور کئی شیوخ الحدیث بھی یہاں پر موجود ہیں۔ جناب حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث مفتی محمد اجمل سعیدی صاحب یہاں پر تشریف فرما ہیں، جو بلدیہ ٹاؤن سے تشریف لائے۔ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مفتی منیر سعیدی صاحب جو اورنگی ٹاؤن سے تشریف لائے، وہ بھی یہاں پر تشریف فرما ہیں، اور مختلف علماء کرام یہاں تشریف فرما ہوئے۔ حضرت علامہ مولانا محمد عمران ضیائی صاحب زیدہ مجدہ مرکز العلوم سے تشریف لائے۔ تمام احباب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا، جو ہمارے اساتذہ بھی ہیں، علماء کرام ہیں، آل رسول ہیں، سادات ہیں اور بزرگ شخصیات ہیں، کہ اپنے مبارک ہاتھوں سے ان بچوں کے سروں پر دستار بندی فرمائیں۔ پیر طریقت رہبر شریعت سید احمد شاہ صاحب زیدہ مجدہ آپ کے ہاتھوں سے بھی استاذ العلماء استاد محترم شیخ الحدیث و تفسیر مفتی محمد فاروق خاسقیلی زیدہ مجدہ آپ کے ہاتھوں مبارک سے بھی بچوں کی دستار بندی ہوگی، اور مفتی ابن مفتی حضرت علامہ مفتی عبدالعلیم قادری ضیائی زیدہ مجدہ آپ کے ہاتھوں مبارک سے بھی ان بچوں کی دستار بندی ہوگی۔ پیر طریقت حضرت علامہ حافظ فاروق انور شاہ صاحب کاظمی زیدہ مجدہ وہ بھی تشریف فرما ہیں، آپ کے دست شفقت بھی ان بچوں کے سروں پر ہوگا۔ جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عمران ضیائی صاحب زیدہ مجدہ آپ بھی ضرور شفقت فرمائیں گے۔ تو جتنے بھی یہاں پر احباب تشریف فرما ہیں، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شریف حسنی صاحب ناظم تعلیمات جامعہ قادریہ سبحانیہ آپ بھی یہاں تشریف فرما ہیں، آپ کا بھی دست شفقت ہوگا۔ حضرت علامہ مفتی وقاص معین مدنی صاحب، جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد اسحاق خلیلی صاحب، یہ تمام علماء ضرور شفقت فرمائیں گے۔ جلدی سے پیچھے کریں، سب کو آگے والے پیچھے کریں، آگے والے جلدی سے۔ جو درس نظامی کے فارغ التحصیل طلباء ہیں، سب سے پہلے میں ان کے نام لوں گا، ان کی دستار بندی ہوگی۔ مولانا حافظ جمیل حسین، یہاں سے کیسے آئیں گے؟ ادھر سے آئیں اور ادھر سے پیچھے سے، ادھر سے آئیں گے اور ادھر سے پیچھے سے، پیچھے سے راستہ بنائے نا، ادھر سے کیسے واپسی جائیں گے؟ ہاں ایسے ہی کر لیں۔ مولانا حافظ جمیل حسین، یہ وہ بچہ ہے جس نے ناظرہ قرآن پاک، حفظ قرآن، اسکول اور پھر درس نظامی مکمل اسی دارالعلوم طیبیہ طاہریہ میں ہی انہوں نے حاصل کیا ہے، اور اس وقت یہ وفاقی اردو یونیورسٹی میں BS بھی کر رہے ہیں، اور درس نظامی بھی ان کی مکمل ہو چکی ہے، حافظ قرآن بھی ہیں، مکمل تعلیم ان کی دارالعلوم طیبیہ طاہریہ میں ہوئی۔ میں قبلہ حضور پیر طریقت حافظ فاروق انور شاہ صاحب کاظمی زیدہ مجدہ کی بارگاہ میں گزارش کروں گا کہ آپ بھی ذرا
تشریف فرما ہوں اور اپنے دست مبارک سے قبلہ مفتی عبدالعلیم قادری زیائی صاحب زیدہ مجدہ، پیر طریقت سید احمد شاہ صاحب، استاذ العلماء مفتی محمد فاروق خاسقیلی زیدہ مجدہ، حضرت علامہ مفتی محمد عمران زیائی صاحب، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اجمل سعیدی صاحب، جناب حضرت علامہ مولانا مفتی محمد شریف حسنی صاحب، مفتی محمد وقاص معین مدنی صاحب، حافظ محمد جمیل صاحب جن کی دستار بندی ہو رہی ہے، الحمدللہ مکمل ناظرہ قرآن، حفظ القرآن، درس نظامی، اسکول مکمل یہیں آپ کے جامعہ میں جو ہے انہوں نے حاصل کیا، مولانا حافظ امیر اللہ شاہ۔ الحمدللہ یہ بچہ بھی جس نے ناظرہ سے لے کر درس نظامی تک، یعنی کہ ناظرہ حافظ قرآن بھی ہیں، پھر عالم دین بھی ہیں، اور اسکول بھی یہ فاقی اردو یونیورسٹی میں ان کا BS چل رہا ہے، تو مکمل تعلیم انہوں نے اسی ادارے کے اندر حاصل کی، حافظ امیر اللہ شاہ۔ مولانا حافظ جسیم الدین، اس بچے نے بھی ناظرہ قرآن پاک، حفظ قرآن، پھر اسکول، ابھی وفاقی اردو یونیورسٹی میں ان کا بھی BS چل رہا ہے۔ تو الحمدللہ یہ تمام طلباء جو دور حدیث میں اس سال انہوں نے فراغت حاصل کی، یہ سب کے سب الحمدللہ حافظ قرآن بھی ہیں، ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ تو مولانا حافظ جسیم الدین انہوں نے بھی مکمل ناظرہ سے لے کر حفظ، درس نظامی، پھر اسکول مکمل آپ کے جامعہ طیبیہ طاہریہ میں حاصل کیا۔ مولانا حافظ زین العابدین، ان کی بھی مکمل تعلیم اسی ادارے سے ہے، اور اس وقت یہ بھی BS کے اسٹوڈنٹ ہیں وفاقی اردو یونیورسٹی میں۔ مولانا حافظ محمد حسین، یہ بھی مکمل تعلیم انہوں نے یہیں حاصل کی، اسکول بھی، درس نظامی بھی، حفظ بھی، ناظرہ بھی۔ اور آخر میں مولانا حافظ محمد لقمان، یہ درجہ خامسہ کے اندر انہوں نے یہاں پر داخلہ لیا، اور یہ بھی حافظ قرآن ہیں، اور درس نظامی بھی مکمل انہوں نے درجہ خامسہ سے لے کر دور حدیث تک یہیں پر حاصل کی۔ الحمدللہ یہ بزرگ شخصیات اپنے دست مبارک سے ان بچوں کی دستار بندی فرما رہے ہیں۔ درجہ حفظ میں جن بچوں نے حفظ القرآن مکمل کیا، اب وہ طلباء ہیں الحمدللہ یہ وہ طلباء تھے جنہوں نے درس نظامی آپ کے جامعہ طیبیہ طاہریہ میں حاصل کیا۔ حافظ امجد علی، جس نے قرآن پاک یہاں پر ناظرہ بھی پڑھا، حفظ بھی کیا۔ حافظ امجد علی جنہوں نے ناظرہ قرآن پاک، حفظ قرآن پاک، اسکول بھی ان کا میٹرک چل رہا ہے، اور درس نظامی کی اس وقت یہ طالب علم بھی ہیں درجہ اولا کے میں۔ حافظ امجد علی، حافظ نور الحکیم، جن طلباء کے نام لیے جا رہے ہیں وہ جلدی سے آگے کی طرف آ جائیں۔ حافظ امجد علی، حافظ نور الحکیم، حافظ شہزاد، حافظ عثمان، جی، حافظ امجد علی، حافظ نور الحکیم، حافظ شہزاد، حافظ عثمان، حافظ احمد رضا، حافظ ذاکر حسین، حافظ عرفان۔ اب ترتیب کے ساتھ ذرا جلدی سے لائن بنا کر اسٹیج کی طرف تشریف لے آئیں۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ تمام اب میرے ساتھ مل کر قصیدہ شریف، قصیدہ درود شریف۔ حافظ ذاکر حسین، حافظ عرفان، حافظ سلمان، حافظ حمید حسین آزاد، حافظ اسماعیل، محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید
سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب وباب حافظ ارشاد صل وسلم دائما حافظ سعید الرحمان، حافظ عبید رضا، حافظ انیس رضا، حافظ غلام مصطفیٰ، حافظ مصطفیٰ، حافظ ذاکر حسین، حافظ محمد رمضان، حافظ ارشاد نور، حافظ اکرام المصطفیٰ، أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله منشئ الخلق من عدم. الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على مولانا حافظ عبدالحق صاحب اسٹیج کی طرف تشریف لائیں. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولانا عبدالحق صاحب. يا أكرم الخلق من ألوذ به. يا أكرم الخلق من ألوذ به سواك عند حلول الحديث. مولانا عبدالحق صاحب ہیں، ان کو مدرسے کی خدمت پر ایک اعزازی جو ہے جبہ اور دستار کروائی جا رہی ہے، جبکہ ان کی مکمل جو ہے درس نظامی سے فراغت ویسے امجدیہ کی ہے، لیکن ادارے کی خدمت کی بنا پر جو ہے ان کو اعزازی یہاں پر جبہ پہنایا جا رہا ہے اور دستار کروائی جا رہی ہے. ادارے کے ناظم اعلیٰ جناب حضرت علامہ محمد جہانگیر رضا قادری صاحب، ان کو بھی اعزازی جبہ پیش کیا جائے گا. یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جو بات تمنائے طیب چلی ہو، جو بات تمنائے. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ادارہ حاضہ کے شیخ الحدیث و تفسیر کو بھی اعزازی جبہ شریف پہنایا جا رہا ہے مفتی محمد آسمان نواز صاحب کو. ان کی بھی بہت خدمات ہے مدرسے میں، تربیت کے حوالے سے، پڑھائی کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ حضرت صاحب بہت آگے رہتے ہیں. ہر معاملات میں مدرسے کے ساتھ تعاون بھی کرتے ہیں. ان کی توسل سے طلباء کرام نے آج بخاری شریف مکمل پڑھا ہے. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین متین کی خدمت خلوص للہیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جو بات تمنائے طیب چلی ہے کھیلی جو کے. تمام حضرات صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. مصطفیٰ جان رحمت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام. او ہمارے نبی
के हम उम्मती ओ हमारे नबी उनके हम उम्मती उम्मती तेरे किस्मत पे लाखों सलाम गौसे आज़म इमामों तो का वन्नों का जलवाए शान कुदरत लाखों सलाम जिनकी घर हर आदा सुन्नते मुस्तफा जिनकी हर आदा पे करे मुस्तफा मेरे पीरे तरीक़त पे लाखों सलाम काशे महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाम मुझसे खिदमा के कुदसी का ये राधा मुझसे खिदमा के कुदसी का ये राधा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। तमाम हज़रात तशरीफ़ रखें। অনারা বেগম বয়ন অনারা বেগিনুল্লাহ লঙ্গরের এহতেমাম আছে লিহাজা দোয়া বাদে तमाम हजरात लंगर तनाउल गोरी जरूर जायन অনারা नज्म ज़ब्त से अपना अपना जगह मदे तशरीफ रखो। मुझे समझ आती है। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। या अल्लाह ये मुबारक महफिल है और ख़त्म बुखारी शरीफ की महफिल है। या अल्लाह इसमें जो कुछ पढ़ा गया है, जो कुछ पढ़ाया गया है, जो कुछ सीखा सिखाया गया है, या अल्लाह इन सब को तेरी बारगाह में पेश करते हैं। या अल्लाह कबूल व मंजूर फरमा। या अल्लाह इसके सदक़े से हम सब के हाल पर रहम व करम फरमा। या अल्लाह इसके सदक़े से या अल्लाह हमें दिलों का सुकून नसीब फरमा। या अल्लाह इसके सदक़े से हमें दिलों की हलावत नसीब फरमा। या अल्लाह हम गुनाहगार बदकार ख़ताकार हैं। या अल्लाह कदम कदम पर हमसे लग़ज़िशें हो जाती हैं। तू गफ़ूर रहीम करीम है। या अल्लाह हमारे हाल पर रहम व करम फरमा। हमारी मुश्किलात दूर फरमा दे, हमारी परेशानियां दूर फरमा दे। या अल्लाह हमारे जो सबसे बड़े दुश्मन हैं नफ्स और शैतान, या अल्लाह इनकी कार्रवाइयों से हमें अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रख। या अल्लाह हमसे तू राज़ी हो, तेरा हबीब राज़ी हो जाए। या अल्लाह तेरे फरामीन पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह तेरे हबीब अलैहिस्सलाम की फरामीन पर अमल की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह तेरी ज़ात से मोहब्बत, तेरे हबीब अलैहिस्सलाम की ज़ात से मोहब्बत की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह जो बच्चे यहाँ पर उन्होंने हिफ्ज़ की तालीम हासिल की है, उन्होंने कुरान पाक को अपने सीने की जीनत बनाया है, या अल्लाह इनको दुनिया व आखिरत दोनों की कामयाबियाँ नसीब फरमा। या अल्लाह इसी कुरान की तिलावत आना अल-लैल व आना अन-नहार करने की तौफीक नसीब फरमा। या अल्लाह ये सिलसिला यहाँ पर ही ना रुके, बल्कि अल्लाह इन बच्चों को दीन का खादिम बना। या अल्लाह इन बच्चों को दीन का मुजाहिद बना। और या अल्लाह इन बच्चों को हर लम्हा और हर लहजा तेरे दीन की खिदमत की तौफीक नसीब फरमा दे। या अल्लाह जो उलमा यहाँ से फारिग होकर जा रहे हैं, या अल्लाह अमली मैदान में इन्हें तरक्कियाँ नसीब फरमा। या अल्लाह
منافقت سے انہیں بچا، منافقوں کے شر سے انہیں بچا یا اللہ، اور صحیح معنوں میں اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق انہیں بھی نصیب فرما، ہمیں بھی نصیب فرما۔ جو علماء ہیں یا اللہ، جو بزرگ ہیں، ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم رکھ یا اللہ۔ جو پیر اجمل قادری صاحب، ان کی ہمشیرہ بیمار ہیں، تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے یا اللہ، ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما یا اللہ۔ جتنے بیمار ہیں ہم میں یا اللہ، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما یا اللہ۔ ہم جسمانی بیماریوں میں تو کم مبتلا ہیں، روحانی بیماریوں میں یا اللہ ہم زیادہ گھرے ہوئے ہیں یا اللہ۔ جسمانی روحانی بیماریوں سے اللہ ہمیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ شیطان کے شر سے بچا، شیطان کے جو ساتھی ہیں اللہ، ان کے شر سے بچا یا اللہ۔ شیطان کے وسوسوں سے ہمیں بچا یا اللہ۔ ہمیں دنیا میں بھی اچھا رکھ، اس جہان میں بھی اچھا رکھ یا اللہ۔ تیرے دین کو سیکھنے کی اور پھر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے یا اللہ۔ تیرے دین کو سیکھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما دے یا اللہ۔ نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، نماز 5 وقت کی پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ۔ وہ نمازیں پڑھنے کی توفیق نصیب فرما کہ جو نمازیں تیری بارگاہ میں مقبول و منظور ہوتی ہیں یا اللہ۔ ان نمازوں سے ہمیں بچا کہ جو قیامت کے دن منہ پر ماری جائیں گی یا اللہ۔ ہمارے دلوں کی جتنی نیک جائز خواہشات ہیں سب پوری فرما دے۔ بہت سے ہوں گے یا اللہ وہ قرض میں گھرے ہوئے ہوں گے یا اللہ، قرضوں سے نجات عطا فرما دے۔ بہت سے ہوں گے اولاد کے حوالے سے پریشانیوں میں مبتلا ہوں گے یا اللہ، ان پریشانیوں سے بھی یا اللہ انہیں نجات عطا فرما دے یا اللہ۔ جو رزق کی تنگیوں میں مبتلا ہے ان کا رزق کشادہ و وسیع فرما یا اللہ۔ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما دے، جن کی اولاد نرینہ نہیں ہے انہیں اولاد عطا فرما، اولاد نرینہ عطا فرما۔ جن کی اولاد ہے یا اللہ نیک صالح اور فرما بردار بنا دے یا اللہ۔ ہمارے دلوں کا سکون نصیب فرما دے یا اللہ، ہمیں دلوں کا سکون نصیب فرما دے۔ جو تیرے ہیں یا اللہ ان کے ساتھ تعلق اور ربط اور وہ تعلق قائم کرنے کی توفیق نصیب فرما دے یا اللہ۔ عالم اسلام کی طرف خیر فرما، مسلمان جہاں جہاں پر تکلیف میں ہے، شام میں مسلمان تکلیف میں مبتلا ہے یا اللہ، فلسطین میں، یمن میں مسلمان تکلیف میں مبتلا ہے، یہاں پر بھی مسلمان جو ہے وہ پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے یا اللہ۔ جہاں جہاں پر مسلمان تکلیف میں ہوں تکالیف سے نجات عطا فرما دے۔ اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا یا اللہ۔ حاجی عبدالرشید صاحب، حاجی ہارون صاحب بیمار ہیں، ان کو شفائے کاملہ عاجلہ اور لمبی عمر ایمان کے ساتھ عطا فرما دے یا اللہ۔ حاجی عبدالرزاق صاحب، علامہ حافظ فرید عالم صاحب اور عبدالوحید مکانی صاحب اور ان کے والدین، زوجہ نثار اشرفی صاحب کی زوجہ یا اللہ، یہ سارے اس دنیا سے گزر گئے ہیں یا اللہ۔ ان سب کی مغفرت فرما۔ ہمارے چھوٹے بڑے آبا و اجداد اور جتنے عزیز و اقربا اس دنیا سے گزر گئے ہیں اللہ، سب کی مغفرت فرما دے۔ حب لنا ملکن کبیرا نجنا مما نخاف ربنا اذ انت قادم والمنادی جبرائیل ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما فسهل يا إلهي علينا كل صعب بحرمة سيد الأبرار۔ اور یا اللہ اس مدرسے کے جتنے بھی علماء ہیں، جتنے اس کا خیال رکھنے والے ہیں، اس کو چلانے والے ہیں، اور جتنے حفاظ ہیں کہ جو یہاں پر بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، حفظ کرا رہے ہیں یا اللہ، ان کے علم میں عمل میں برکتیں پیدا فرما یا اللہ۔ اور اس خدمت کا صلہ دنیا میں بھی یا اللہ اس صورت میں عطا فرما کہ دنیا میں کوئی رنج و علم اور غم جو ہے وہ نہ رہے، اور اس جہان میں بھی اس طرح اس کا صلہ عطا فرما کہ بغیر حساب و کتاب کے یا اللہ اپنی جنت میں داخلہ نصیب فرما دے۔ فسہل یا الہی علینا کل صعب بحرمت سید الابرار صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔